بھی جان دیے حسینن تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی دیکھ کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چ آئے کھڑے سن. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی. حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوندا جی وہ بھی نماز پڑھدا وہ بھی نماز پڑھدا. میں آکھا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہاں کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے. انہاں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوے تو پھر کردار وہی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا. وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی. جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی. حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک اللہ جی انہیں بھی کلمہ پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں بنتی. انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا پئی دے کہ مسیدہ تو سبھی کر لا دے. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہوا کہ وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آنا. کیا بات رضا اس چمن استانے کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے میں نو میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا. آپ نے فرمایا رہو آرام نال رہو اے کمرہ روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے. رہندا رہا ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. تے جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں. فرمایا جلیا چھڈ اس گل نوں پہچانیا یا نہیں. میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے. تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے. اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے. اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو. کیوں جناب اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڈیا بس جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں. کربلا وچ میں تواڈے مقابلے وچ کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچیا کرو میں کون ہاں تے میرے گھر والے کون ہن. تے پھر اندازہ لایا کرو حسین ابن علی جنہاں نو رسول اللہ اتھے چاہیا ہوئے جی. ہاں تے جنہاں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے ان الحسن والحسین. تو تے میں کون ہاں جڑے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی. جتے تصور ہی تو میں کیڑی گل تے مان کرنے ہاں. تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی. تو دس تے صحیح ذرا یزید دے او دے جناب کون گیا انہاں دے مقابلے چ تے دین واسطے گئے تے تین اس بندے نو تو حق ہی نہیں بندا جو حسین دا نام لوے جس نے دین واسطے کدی اپنا سر پیش نہ کیتا. صرف داستانہ لوکاں نو روان واسطے حسین دا نام لیندے لوگ. اپنا سارا کچھ جنہیں دین نو نہیں دیتا دین واسطے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بنتا حسین ابن علی دا نام لوے. ہاں جی ایتے سن کے ذکر تے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتے سن. تو صرف جڑا کربلا والے دا تبرک کھا سکنا
جدو سپیکر اتر گئے مسیطاں دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت اتلے دے پابندی لگی، ناتا پڑھن تے پابندی لگی، ادو تو کتنے سی حسین دیا گلاں کرن والے گلاں کرنی جی لوگ جی بڑے حسین کا تذکرہ. میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا عزتاں، ساری دنیا دے پتراں دیا جوانیاں اس خاک تے قربان جتھے امام علی اکبر ایک باری گزرے. ہاں جی میں امام زین العابدین دی گل نہیں کی تھی، میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی. وہ خاک تے بہو افضل آلہ جتھے امام حسین پاؤں رکھیا. ایسی اہل بیت دا ذکر کرنے. ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دی. دین دے بارے بندہ باغی ہوئے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام لے. تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین است بس مقصد او حفظ و عین است بس. اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے، دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین بانو تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آ مرکز پرکارش اور مادر آ کاروان سالارش آ یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم جنہاں دی اتنی بڑیاں شانوں. اقبال کہندا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نہ تو ایک وجہ تو اسا محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال تین وجہ تو محبت کی تھی. ایک تیون کے رسول اللہ دے لخت جگرن، دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے، اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے. سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں. اقبال کہندا جدو سیدہ دے صاحبزادے سن تے ایک کام تے کرنا سی. باہر محتاج دلشاں گو نہ سوک با یہود چادر خدرا فروخت. اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر وچ 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں، پھر بھی اپنے شوہراں نو حرام کمان تے باردیاں. ساڑھے گھر اج فریج نواں نہیں آیا، پرانا 2 سال ہو گئے. دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے، ماما بیٹیاں بہنا. دسو ایک کتنی نا شکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے. ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان تے انہاں دی قیادت وچ نہ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے. پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدو سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی یاد نہیں سی رہا تساں دوپٹے لا دیتے. پھر کی اس ویلے سیدہ کولے نہ کول جواب ہونا تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی؟ ہاں وہ تو بڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا تو چونکہ بڑا کریم گھرانہ ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ تو کریم ہم لوگ. جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کو کی جواب ہے جی؟ ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی. ہاں یہ حضور دی اتنی لاں دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا تے آپ دے گھر دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نو دے دیا. ہاں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے. تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے؟ کہا جی کچھ بھی نہیں. تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں. یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کہو تھوڑا جائے جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لے تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے. بارے محتاج دل شاں گو نہ سوکھ. اقبال کہندا سیدہ دا دل جل گیا
کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے؟ تے فرمایا ہوتا ہے با یہودے چادر خدرا فروخت، فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنوں سورج تے چاند نہ ویکھ سکیا او یہودی کول ویچن واسطے بھیج دیتی۔ لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تانوں؟ اے سیدہ اے تے جدوں یہودی کول چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تے یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں آپ نے، انہیں دوپٹے وچ بدی ہوئی سی۔ انہوں نے کہا کی لے کے آئے؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کول آئی ہاں۔ انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں، اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے، دیج کوئی چیز دے دے۔ یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا، وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا ویکھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کیا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ، گھر بھی انہوں دا، دولت بھی انہوں دی، مال بھی انہوں دا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین۔ اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا۔ خاندان رسالت نال ہویا اتھے کی، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت۔ لیکن آل بیت آل بیت اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب لکھی ہے گل، کیونکہ خود بھی سیدن فرماندن کہ جدو مختار ستوی دے سپاہی لگے یہ پیچھے یزیدی ٹوڑا جڑا سی نا ایک بھی نہ بچیا، اسی بھی انہاں نو کہندے انسان دے پتر بنو، جنہاں رسول اللہ دے دین نال متھا لایا انہاں نو بعد وچ پھر پناہ کوئی نہیں لبدی۔ ہاں جی جنہیں امام حسین دا سر اقدس خولی بن یزید نے علیحدہ کیتا سی نا خنجر مار کے آپ دے تلوار نال سر امام حسین دا، جدوں دی اپنی واری آئی نا مختار ستوی دے سپاہی جدوں دے گھر پہنچے تے دستک دیتی، انہیں کیا خولی بن یزید ہے گھر کے نہیں، وہ دی زنانی باہر نکلی، پھر اپنے بھی دشمن ہو جانے، وہ دی زنانی باہر نکل کے نا اینج اشارہ کر کے کیا بھئی اندر یہ نے زبانی کیا کوئی نہیں، انہیں کیا منہ کٹ کے نا باہر تے انہیں اندر چھپ گیا جا کے، انہیں زنانی کہنے لگی تے باہر کہنے لگی کوئی نہیں، انہیں سمجھ دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں۔ ہاں جی اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نال جو کچھ ہویا، یزید دے حامیاں نال جو کچھ ہویا، اے مت سمجھو چند دنوں دا ہے مسیتہ تو سپیکر، اے تے مسیتہ بھی قیامت والے دن گواہی دے دین گیاں۔ ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے ذلیل آئے، بڑے بڑے کمینے آئے، لیکن ساڈے تو سپیکر کسے نہیں لائے نہ لائے۔ ہاں یہ تے قیامت والے دن مسیتہ بھی بول پڑے، مسجد رحمت للعالمین بھی بول پوے گی بھئی یا اللہ سب اینج لائے میرے مسیتے اینج نہ سپیکر توڑے، یہ تے قیامت نو ہر شے بول پوے گی۔ تو یا اللہ نے تو اقتدار دیتا سی تے ایسا میرے تو بھی سپیکر لا دیتے، پترو ساڈے نال کیڑا تہاڈا مسئلہ ہے؟ مسیتہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گئے، تہاڈی ہر شے لے جانی ہن۔ ہاں ہاں تسی کی سمجھدے ہو بھائی؟ ہن داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے، پہلے نہ سمجھا انسان دے پتر بن جانا، انسان دے پتر تسے نہیں بنے، ہن داتا صاحب نہ لاؤ متھا، خواجہ صاحب نہ لاؤ، نہ کسی نہ بھی کوئی نہیں لا سکتا، گل ختم، گل ختم ہو جانی، انہاں دی سارا کچھ مٹ جانا ہے۔ جڑے انہاں دا کوئی حامی بیٹھا میری اودے نال کوئی تقریر نہیں، وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تے جاوے، ہاں ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں، لنگر اس واسطے کہ لنگر حسین دا تے انہاں دے در تو کوئی واپس نہیں گیا۔ ہاں جی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دے چونکہ لنگر امام علی مقام دا تے میں خادم حسین ہوں۔ جی ہاں جی ہاں تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گل اتنی مکان لگا، نہ میں رونا آندا نہ رلایا کدی میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، ادھروں تیر چلیا تو ادھروں تیر چلیا، ادھروں تیر چلیا، اعلیٰ حضرت میں غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان یہ بھی حرام ہے۔ بس ایک ہی گل ہے جیڑی امام زین العابدین دیا بیڑیاں ویکھ کے تے ہتھکڑیاں ویکھ کے انہیں رویا بندہ، آپ نے اشارہ کیتا بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، آپ فرمایا اوں نہ کر، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ بس میاں صاحب کا شعر پوری کربلا کا خلاصہ ہے، قوت ہوندیاں کیوں جی کی خیال ہے؟ حضرت خواجہ سلطان الہند جدو پرتھوی راج دے تالاب دے کنارے بیٹھے تھے، اتنے بت کھڑا سی ایک بت، آپ نے بت نو فرمایا اے لوٹا بھر لیا،
صدیاں بعد جنہاں دی نسل چو سلطان الہند بت نو چلا سکتے ہیں. کیوں جی؟ خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر اے فرات. کیوں جی؟ کیوں جی؟ حضرت سائی توکل شاہ امبالوی مسیتی دے وچ پہ کے سامنے جناب شاتوت دا درخت تے آپ نے مثال دیتی، فرمایا جنت ایک درخت ہونا ہے جڑا ایڈا بڑا ہونا ہے 500 سال جنتی اتنے تھلے چڑھے گا تے پھر پھل توڑے گا. انہاں مریداں کیا حضور ہے تے سزا ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں سمجھو جنتی اے بیٹھے دروازے تے شاتوت دا درخت مسجد دے باہر. آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے درخت ہوئے، جنتی انج اشارہ کرے گا تے پھل ٹوٹ کے دی گود وچ. آپ نے جدو انج اشارہ کیتا نا تے درخت سائیں صاحب وال مسیتی چل پیا. آپ نے فرمایا ٹھہر اللہ دے بندے، میں تو مسئلہ دس رہا. سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہ ہوئے، صرف حضور دی غلامی کردیاں اس مقام تے پہنچے ہوئے جس حسین نو حضور اتنے کھلایا ہوئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ، حضرت عقبہ بن نافع صحابی رسول، افریقہ کے جنگل پانی مک گیا، صحابہ دی فوج پیاسی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں علاج کرنا. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے. آپ کا گھوڑا قریب بدے ہوئے سی. جدو آپ انج ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انج پیر ماریا، گھوڑے کے کھراں وچ چشمہ جاری ہویا. عقبہ بن نافع صحابی ضرورن خون رسول نہیں. عقبہ بن نافع نو حضور نے ایتھے نہیں چکیا، ایتھے نہیں چکیا ہاتھاں ہوتے. امام حسین نو حضور اتھے بھی چکیا، اتھے بھی چکیا. انہاں دی زبان بھی چوسی. سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا، میں حسین دا. احب اللہ من احب حسینا، یا اللہ انہوں محبوب رکھی جڑا حسین نال پیار کرے. حسین سبتم من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ. یہ سارے فضائل عقبہ بن نافع کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے. عقبہ بن نافع کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے، اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو، صحابہ پانی پی لیں. بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے؟ ہم بے ادب گستاخ فرقے کو بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس کیوں جی؟ عقبہ بن نافع کا گھوڑا انج کرے تے چشمہ تے حسین دے گھوڑے. اے جڑیاں تصویراں بنا دیں جی حسین امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہداء نو جناب گرا کے تے پھر واپس حضرت سیدہ زینب کو آ گیا. میں کہا جان دے ہوئے او حسین دا گھوڑا تو جلا ہویا کیوں جی؟ تو ہے اور صرف اپنے جائز کرن واسطے بھئی ہے، جائز کرن واسطے نہ کوئی مطلب اسے کوئی نہیں. ہاں جی، قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس قوت ہوندیا، بس قوت ہوندیا زور نہیں لایا، قوت ہوندیا زور نہیں لایا. بس اے بات ہے، اے کربلا وے، اور کچھ بھی کوئی نہیں کربلا. ورنہ صدیاں بعد جتنے بھی تسی داتا صاحب دیاں کرامتاں تے فلانے تے اے تے سارے فقیر درویش اس خاک دے برابر بھی نہیں جتھے حسین چلے. اس واسطے قوت ہوندیا. آخری بات جی میری گفتگو ختم جی. اچھا پھر میں 2 گلاں. ایک گل تے اے میں جڑی کرن لگا، آپ نے فرمایا جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے، انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرماندے سن جان دو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک ہی ہو سکنا جی. وہ نہیں جی توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی. میں کہا اگے حسین کھڑے سن، ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دی ہے حسینن. تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تے ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی کلمہ انہاں بھی پڑھیا. میں آکھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چائے کھڑے سن. انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی، حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی، ادھر بھی ادھر جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن.
ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا. میں آخا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا آ جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے, انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوے تو پھر کردار وہی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, کسی نے بھی نہیں کیا, بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی, جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی, حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک گلاں جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی, انہیں جانا انہیں مانا. بھی جان دیے حسینن تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا. ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تو ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. پریشانی نہ کی دیکھ کلمہ انہوں بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہوں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن, انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی, حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی, ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا. میں آخا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, ادھر نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا آ جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے, انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوے تو پھر کردار وہی ہوے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, کسی نے بھی نہیں کیا, بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی, جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی, حافظ قرآن بھی سی یزید. ایک گلاں جی انہیں بھی کلمہ پڑھیا. میں کہا کلمہ پڑھن نال گل نہیں بنتی, انہیں جانا انہیں مانا. سانو لوگ بڑی تبلیغاں کر رہے ہیں, اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی, اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے انہیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا, امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیحت تو سبھی کر لا دیں. توجہ, جدو مختار سقفی